ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دربار میں ایک بادشاہ سے ملنے ایک فقیر آیا. اس کے ہاتھ میں کشکول تھا. بادشاہ سے کہا کہ میرے کشکول میں کچھ کوئنس ڈال دیں. بادشاہ نے کچھ کوئنس اٹھا کے کشکول میں ڈال دیے. بادشاہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا کشکول بھر جائے گا کیونکہ اس نے کافی کوئنس ڈالے تھے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کشکول بالکل بھی نہیں بھرا، وہ تو خالی رہا. اب بادشاہ نے کہا کہ چلو میں کچھ اور چیزیں ڈال دیتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کی جو انگوٹھیاں تھیں وہ نکال کے اس کشکول میں ڈال دیں، مگر کشکول نہیں بھرا. انفیکٹ وہ جو کشکول کا سائز تھا وہ بڑھ گیا. اب بادشاہ بڑا حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ کشکول بھر کیوں نہیں رہا اور سائز کیوں بڑھتا جا رہا ہے کشکول کا. اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی درباری تھے ان کے جتنے بھی ہار زیورات، انہوں نے جو بھی مہنگے لباس پہنے ہوئے تھے وہ سب اٹھا کے اس کشکول میں ڈال دیے. لیکن کشکول خالی کا خالی رہا. کشکول کا سائز بڑھتا جا رہا تھا مگر کشکول خالی رہ رہا تھا. بادشاہ نے اپنی جتنی بھی بیویاں تھیں ان کے جتنے زیورات تھے وہ سب اس کشکول میں ڈال دیے، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا. اب بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا وجہ ہے، میں نے اتنی دولت ڈال دیے، اتنا کچھ ڈال دیے، اتنے مہنگے کپڑے ڈال دیے، لیکن یہ کشکول کیوں نہیں بھر رہا. اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی اس کے علاقے کے پراپرٹیز تھیں، جتنے بھی بڑے بڑے گھر تھے، اونچی اونچی بلڈنگز تھیں، وہ سب لا کے اس کشکول میں ڈال دیں، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا. اب بادشاہ کو غصہ آنا شروع ہو گیا. بادشاہ پریشان بھی تھا، غصے میں بھی تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا اس کشکول میں کوئی جادو ہوا ہے کہ سارا کچھ میرا سارا خزانہ کشکول میں جاتا جا رہا ہے اور کشکول خالی کا خالی ہے اور کشکول کا سائز بھی بڑھ رہا ہے. بادشاہ نے یہ کیا کہ بادشاہ کی بیویوں کے جتنے بھی زیورات تھے وہ بھی سارے اس نے کشکول میں ڈال دیے، لیکن کشکول پھر بھی خالی رہا. اس نے فقیر نے اس کی بادشاہ کی طرف بڑے طنزیہ انداز میں مسکراہٹ دی اور جتنا کچھ بھی کشکول میں ڈالا ہوا تھا وہ سب الٹا کے تو اس کے سامنے پھینک دیا اور مایوس ہو کر دربار میں سے باہر جانے لگا. اب بادشاہ نے یہ چیلنج لیا ہوا تھا کہ میں نے یہ کشکول بھرنا ہے، لیکن کشکول خالی تھا، تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا. بادشاہ نے اس کا پیچھا کیا. فقیر کا پیچھا کر کے جب دربار سے باہر فقیر چلا گیا تو اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے اور یہ تم نے کوئی جادو کیا ہوا ہے اس کشکول میں جو یہ بھر ہی نہیں رہا. تو فقیر نے کہا کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہوا، یہ کشکول اس لالچ کا بھرا ہوا ہے جو ہم سب کے دلوں میں. ہم جتنا کچھ بھی اپنی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں ہمارا دل کبھی نہیں بھرتا. ہم پہلے سائیکل خریدتے ہیں، سائیکل خریدنے کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں بائک کی خواہش ہو جاتی ہے. بائک جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہم گاڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب گاڑی ہماری قسمت میں آ جاتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے، تو ہم نئے نئے ماڈلز اس کے حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ہماری لالچ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح جب ہم ایک گھر خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کمرے کے گھر سے شروعات کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہماری لالچ بڑھتی جاتی ہے اور ہماری ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بڑے گھر کی طرف شفٹ ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح جب ہم نوکری سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی جاب سٹارٹ کرتے ہیں، تو پہلے ہم ہمیشہ چھوٹی جاب سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ ان لوگوں کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، جو بڑی بڑی نوکریوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان نوکریوں کو بھی حاصل کریں. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے اور ہم آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں ہمیشہ لالچ ہوتی ہے. تو یہی حال اس کشکول کا ہے. آپ نے اتنا کچھ، اتنا مال اس کے اندر ڈالا لیکن یہ کشکول نہیں بھر رہا تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس چیز کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، اس چیز سے خوش ہونا چاہیے. اب بادشاہ کو یہ چیز بہت دل کو لگی. بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، میری بیویاں اتنی خوبصورت ہیں، ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک لباس زیورات ہیں، لیکن میرے اندر کی خوشی نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو فقیر نے، آپ کو پتہ ہے فقیر نے کیا جواب دیا؟ فقیر نے یہ جواب دیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر صبر شکر کریں. آپ شکوہ شکایات نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو شکوہ کرنے والے، شکایات کرنے والے، گرمبلنگ کرنے والے ہمیشہ ناپسند ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، ہمیشہ جو کچھ آپ کے پاس آپ کے اپنا ہے اس کے اندر خوش رہیں، اس کے ساتھ مطمئن رہیں، گرمبلنگ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں. شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں. یہ بات بادشاہ
کو سمجھ آ گئی، بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے اس کو اور دولت دی، اس کو اتنی دولت دی کہ وہ بھی خوش ہو گیا اور بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم لالچ کیے بغیر اگر اسی میں خوش رہیں، ہاں ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن ہم شکوہ شکایات اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے۔ شکوہ کرنے والے، شکایات کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ بھی دیتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں۔ اور خوش رہنا سیکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔